اسرائیل نے ایران کے ساتھ باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے۔ 200 سے زائد اسرائیلی طیاروں کے درجنوں فضائی حملے اور اب تک ہونے والے نقصانات کے بارے میں، تمام تر صورتحال کے بارے میں آپ کو لمحہ بلمحہ ہم اپڈیٹ کریں نیوز کے اس پلیٹ فارم سے۔ ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ صاحب ہیں، بیورو چیف وسطی ایشیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ، آپ نے وقت دیا۔ بتائیے گا اس وقت صورتحال ہے کیا؟ یہ جو اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، نقصانات کا تخمینہ کیا لگایا جا رہا ہے اور کیا اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اوورآل اگر سچویشن کی بات کی جائے تو معاملات اس وقت کافی گمبھیر ہیں۔ جہاں تک پاکستانیوں کی میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں وسطی ایشیا کے مختلف ممالک میں مقیم رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کا فریکوینٹلی آنا جانا وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایران بھی ظاہر ہے ایک ہمارا نیبر کنٹری ہے اور وہاں پہ پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ تو درکنار ایک الگ جگہ پہ وہ اپنے ایک فگر رکھتے ہیں، ان کا ٹریول وہاں پہ فریکوینٹلی ہوتا ہے، لیکن سب سے جو بڑی تعداد ایران میں رہتی ہے وہ زائرین کی ہوتی ہے۔ وہ پاکستانی بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑا جو ایشو وہاں پہ آ رہا ہے وہ وہاں کے جو پاکستانی زائرین ہیں ان کے انخلاء کا، ایویکویشن کا سلسلہ، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا کافی ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب سے بھی وہاں پہ رابطہ کیا ہے اور وزارت خارجہ کے اندر اس وقت کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ وہاں پہ ان کے جو ایران کے ہم منصب ہیں ان سے رابطہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ہزاروں جو پاکستانی موجود ہیں ان کے انخلاء کو ممکن بنایا جا سکے، اور اس معاملے پر ایرانی حکومت سے بات چیت بھی جاری ہے اور متعلقہ اداروں کو بھی اس معاملے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی زائرین اور دیگر سیاح چونکہ ایران میں وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور امن و امان کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے، تو اگر یہ میں کہوں کہ زمینی راستے وہاں پہ مکمل طور پر سسپینڈ ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ تو زمینی راستوں سے ان کا انخلاء جو ہے فی الحال تو مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی فضائی حدود جو ہے وہ تو مکمل طور پر بند ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے جو بھی پروازیں شیڈیول کی گئی ہیں وہ کینسل ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ فورن آفس میں اس حوالے سے ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ جو پاکستانی موجود ہیں زائرین ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے اور ان کے ایویکویشن کا جو سلسلہ ہے اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کیا جا سکے۔ تو اسی سلسلے میں وہاں پہ جو موجودہ ادارے ہیں اور وہاں پہ جو مقامی حکومت ہے ان کے ساتھ پاکستان کے مختلف ادارے رابطے میں ہیں اور ان تمام معاملات کی نگرانی بھی وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ وہاں موجود پاکستانیوں کو یہ ایڈوائزری بھی جاری کی جا رہی ہے کہ وہ ایران کے جیسے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے مشہور شہر ہیں جہاں پہ ٹورزم بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ کافی ڈیولپ سٹیز ہیں، کچھ وہاں پہ تہران ہے، اصفہان ہے اور دیگر چند شہر ہیں وہ کافی ڈیولپ ہیں۔ وہاں پہ زائرین تو آتے ہی آتے ہیں لیکن سیاحوں کا ایک بڑا وہاں پہ تانتا بندہ رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستانی جو زائرین ہوتے ہیں وہ ایران میں بھی جب جاتے ہیں تو اپنی زیارتوں کے سلسلے کے بعد اسامہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو زائرین ہیں، یہ جو ٹورسٹ ہیں پاکستانی، ان کی ہزاروں میں تعداد ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو کرائسس مینجمنٹ یونٹ فورن آفس کی طرف سے یہ اب بنا دیا گیا ہے، چونکہ فلائٹ آپریشنز بھی معطل ہیں اور زمینی راستے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بند ہیں، تو اس بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ایران کے اندر اس وقت اوور آل صورتحال اسامہ کیا ہے، اس بارے میں کیا ہمیں آپ بتائیں گے؟ جی ایران میں اوورآل صورتحال جو ہے وہ ایک کرفیو کا سما جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہاں پہ کوئی ٹورسٹ آسانی سے کہیں پہ وہ باہر موو آن نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہاں پہ اب دیکھا جائے عالمی سطح کے اوپر تو مختلف ممالک اس صورتحال کے بعد بالکل ایک نئی ڈیولپمنٹ اور ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کی جو وہاں پہ سفارت خانہ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر ممالک کے یورپی یونین میں وہاں پہ سفارت خانے موجود ہیں، سب نے اپنے اپنے شہریوں کو انتباہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد جیسے ممکن ہو سکے وہاں سے نکلنے کو ترجیح دیں، کیونکہ وہاں پہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں، ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے میں، کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے بھی وہاں پہ ایک تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں ختم نہیں ہو پا رہی، یہ یعنی 1 یا 2 ہفتے تک چلے گی۔ تو اس وجہ سے جو آنے والی ممکنہ صورتحال ہے، کشیدہ صورتحال ہے، اس سے ظاہر ہے حکومتیں اب چونکہ نبٹ رہی ہیں اور اپنے شہریوں کو بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ مزید اگر ایک جگہ پہ کسی شہر میں موجود ہیں تو وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری لوکیٹ نہ کریں، کہیں دوسرے شہروں میں ٹریول نہ کریں، وہ کوشش کریں کہ وہاں پہ اگر زمینی راستہ دستیاب ہے تو اس سے ذریعے ممکنہ طور پہ کسی ہمسائے ملک میں داخل ہو جائیں، یا وہاں سے نکل کے اگر کوئی فلائٹ آپ کو کوئی بھی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو وہاں سے اس کو پکڑ کے کہیں واپس اپنے ملک میں آ جائیں۔ مطلب انخلاء جو ہے اسے فوری طور پر ایز سون ایز پاسبل جیسے بھی ہے اس کو ممکن بنایا جائے۔ بہت شکریہ
اسامہ ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ، بیورو چیف وسطی ایشیا، جبکہ فورن آفس کی طرف سے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ قائم کر دیا ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر زائرین کے پھنسے ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو